السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد 5 کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ یہ تفسیر حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر ہے۔ اس میں آیتوں کا ترجمہ حضرت پیر محمد کرم شاہ اظہری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء القرآن سے پیش کیا گیا ہے، اور اصل متن کا ترجمہ انجام دیا ہے استاد مولانا ملک محمد بستان، مولانا سید محمد اقبال شاہ، مولانا محمد انوار میگھالوی نے اس کے متن کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ برائے ایصال ثواب مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی و فاطمہ امۃ القدیر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت از جملہ آفات و بلیات سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری۔ سورہ یوسف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 58 سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے، کنعان سے مصر پہنچے قحط کے زمانے میں۔ فدخلوا علیہ میں ہو ضمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلی نظر ہی میں پہچان لیا، اور حسن فرماتے ہیں آپ نے انہیں نہ پہچانا یہاں تک کہ انہوں نے آپ سے اپنا تعارف کروایا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 298۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب سے انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اور اب جب کہ وہ آپ کے پاس پہنچے، ان کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کنویں میں ڈالنے اور کنعان سے مصر پہنچنے کے درمیان جو مدت تھی وہ 40 سال کی تھی، اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 298۔ عطا فرماتے ہیں انہوں نے آپ کو نہ پہچانا تھا کیونکہ آپ تخت شاہی پر جلوہ فرما تھے، آپ بادشاہ وقت تھے اور آپ کے سر پر شاہی تاج سجا ہوا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہ پہچاننے کی وجہ یہ تھی، بھائیوں کے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچاننے کی وجہ کیا تھی؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے بادشاہوں والا ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، شاہانہ لباس میں آپ ملبوس تھے اور آپ کے گلے میں سونے کا طوق تھا، ہار تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تب ممکن ہو سکتا ہے، متصور ہو سکتا ہے جب شریعت یوسفی میں ریشم اور سونے کا استعمال جائز ہو۔ یہ جو بعض علماء نے یہ جو بات کہی ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب ان کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہو اور سونے کا استعمال جائز ہو، جب یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور انہوں نے آپ سے عبرانی زبان میں کلام کیا تو آپ نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، تمہارا مدعا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں تو تمہارے کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم ملک شام سے آئے ہیں اور ہم جانور چراتے ہیں، یعنی ہم بکریوں کی نگہداشت کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ہم سخت تکلیف میں قحط میں مبتلا ہیں، آپ کے پاس اناج لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم میرے شہروں کو غیر محفوظ سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم جاسوس نہیں ہیں۔ آپ نے صرف ان سے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں تم لوگ جاسوس تو نہیں ہو، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا خدا کی قسم ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بوڑھے اور سچے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک پیغمبر نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم 12 تھے اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی جنگل کی طرف گیا تھا اور ہلاک ہو گیا تھا، یعنی وہاں فوت ہو گیا، وہ ہمارے والد صاحب کو بہت
प्यारा था। फिर आपने पूछा अब तुम यहाँ कितने भाई आए हो? उन्होंने कहा 10। आपने पूछा 11वां भाई कहाँ है? उन्होंने कहा वो हमारे वालिद साहब के पास हैं, क्योंकि उनका अखियाफी भाई हलाक हो गया है। यानी बिन्यामीन और यूसुफ जो है दोनों आपस में हकीकी भाई हैं, दोनों की माँ एक है, तो उनकी माँ की तरफ से जो भाई था वो हलाक हो गया, यानी हज़रत बिन्यामीन के अखियाफी भाई हलाक हो गए। इसलिए हमारे वालिद साहब इनसे तसल्ली और सुकून हासिल करते हैं। यूसुफ उनसे जुदा हो गए, इसलिए वो बिन्यामीन को अपने से जुदा होने नहीं देते, उनको देखकर इनको तसल्ली होती है। आपने पूछा कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? उन्होंने कहा ऐ बादशाह सलामत, हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमारा कोई वाकिफ़ कार नहीं है, यानी मिस्र हमारे लिए नया शहर है, यहाँ हमको कोई नहीं पहचानता। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनमें से हर एक को ऊँट का बोझ अता फरमाया, यानी एक ऊँट पर उनके लिए गल्ला आपने लादने का हुक्म दिया, सामान देने का हुक्म दिया, और उन्हीं सामान खुराक उनको अनाज मुहैया कर दिया। और जहाज़ उस सामान को कहते हैं जो मुसाफिरों के लिए तैयार किया जाता है। अरबी ज़ुबान में जहाज़ कहा जाता है उस सामान को जो मुसाफिर के लिए रेडी तैयार किया जाता है। हवाले के लिए देखिए मालिमुत तंज़ील जिल्द 3 सफ़ा 298। ये थी आयत नंबर 58 की तफसीर। आयत नंबर 59 इरशाद रब्बानी है, वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम अला तरौना अन्नी उफ़िल कैला व अना खैरुल मुंज़िलीन। सो जब मुहैया कर दिया उनके लिए उनकी रसद व खुराक, अनाज, उनका सामान, तो फरमाया दोबारा आओ तो ले आना मेरे पास अपने पिदरी भाई को, यानी तुम्हारे अल्लाती भाई को। क्या तुम नहीं देखते कि मैं किस तरह पैमाना भर भर कर देता हूँ और मैं कितना बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ? यानी मैंने जो तुम्हारे साथ सलूक किया है, इस सलूक को देखकर तुमको चाहिए कि तुम जब दोबारा आओ तो अपने पिदरी भाई यानी अपने अल्लाती भाई बिन्यामीन को अपने साथ ले आना। जब आपने उनको सामान रसद व खुराक मुहैया कर दिया, उनके लिए अनाज गल्ला तैयार कर दिया, तो फरमाया अपने भाई को साथ ले आना नेक्स्ट दोबारा आए जब, अगर तुम सच्चे हो। मैं तुमसे खुश होकर तुम्हारे भाई की वजह से एक ऊँट का बोझ ज़्यादा दूंगा। अगर तुम अपने भाई को लाओगे तो और एक ऊँट के पर जितना सामान आ सकता है उतना और इजाफ़ा मिलेगा, और मैं तुम्हें मज़ीद इज़्ज़त से नवाजूँगा, तुम्हारा इकराम करूँगा। क्या तुम नहीं देखते कि मैं कितना पूरा पैमाना देता हूँ? यानी अनाज, गल्ला, अशियाए खुर्दो नोश, खाने पीने की चीज़ें कैसे वाफिर मकदार में मैं देता हूँ, उसमें कुछ भी कमी नहीं करता। मैं कितना बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। और आपने उनकी खूब ज़ियाफ़त की थी, 10 भाइयों की आपने खूब खातिर तवाज़ो की थी। ये मुजाहिद का कौल है। हवाले के लिए देखिए मालिमुत तंज़ील जिल्द 3 सफ़ा 299। ये थी आयत नंबर 59 की तफसीर। आयत नंबर 60 इरशाद रब्बानी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इल्लम तअतूनी बिही फ़ला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून। और अगर तुम उसे ना ले आए, उन्हें ना ले आए मेरे पास, तो सुन लो कोई पैमाना तुम्हारे लिए मेरे पास नहीं होगा और न तुम मेरे करीब आ सकोगे। यानी तुम्हें मैं कोई खाना कैल करके नाप कर तोल कर न दूंगा और न तुम मेरे करीब आ सकोगे, यानी मेरे मुक़र्रब भी नहीं बन सकोगे, और न मेरे मुल्क में, मेरे शहर में दाखिल हो सकोगे। या तो ये नहीं है या नफ़ी का सिगा है और जज़ा पर मातूफ़ है। यानी अगर तुम नहीं लाओगे अगर तुम अपने भाई को ना लाओगे तो फिर मैं तुमको गल्ला, अनाज नहीं दूंगा। और अब जैसे मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो किया हूँ, तुमको एक मकाम व मर्तबा अता किया हूँ, ऐसे तुम मेरे मुक़र्रब भी नहीं बन सकते। ये थी आयत नंबर 60 की तफसीर। आयत नंबर 61 इरशाद रब्बानी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। वो बोले हम ज़रूर मुतालबा करेंगे, लुभाएंगे उनके भेजने के मुतालिक उनके वालिद को, और हम ज़रूर ऐसा करेंगे। कहने लगे वो 10 भाई, कहने लगे हमारे वालिद साहब उनके फ़िराक़ से मग़मूम होंगे, उनकी जुदाई से गम ज़दा होंगे। हम उनके वालिद से उनको तलब करने की कोशिश करेंगे, उनके वालिद को लुभाएंगे, माइल करेंगे, आमादा करेंगे उनको हमारे साथ भेजने के लिए, और हम इसके मुतालिक उनको धोखा देंगे। जो आपने कहा हम उसको ज़रूर बजा लाएंगे, यानी आपका जो हुक्म है हम बजा लाएंगे, और इसलिए हम वालिद साहब को आमादा करके बिन्यामीन को ज़रूर हम लाएंगे। आपने फरमाया तुम अपने में से किसी को गिरवी रख कर जाओ, रहन रख कर जाओ, ताकि मुझे इत्मीनान हो, हत्ता कि तुम अपने भाई को मेरे पास ले आओ। उन्होंने आपस में कुरान अंदाज़ी की। 10 भाइयों में से कौन?
یوسف کے پاس، وہ بادشاہ مصر کے پاس رہے گا بنیامین کو لانے تک۔ تو قرآن میں شمعون کا نام نکلا، تو قرآن شمعون کے نام کا نکلا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اچھی رائے رکھتا تھا، بس انہوں نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا اور 9 بھائی پھر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھی آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ آیت نمبر 62 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ اور آپ نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ چپکے سے رکھ دو، آہستہ سے، خاموشی سے رکھ دو ان کا سامان، جس کے عوض، جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا، جو روپیہ پیسہ دے کر انہوں نے جو غلہ خریدا ہے وہ سامان پھر انہی کے سامان میں وہ معاوضہ رکھ دو ان کے کجاووں میں، تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ واپس لوٹیں اپنے گھر والوں کے پاس، تو یقین ہے کہ وہ پونجی، وہ رقم، وہ قیمت ادا کرنے کے لیے ضرور واپس آئیں گے۔ وقال لفتیانہ کو حفص، حمزہ اور کسائی نے الف اور نون کے ساتھ جمع کثرت کے وزن پر پڑھا ہے لفتیانہ، اور دوسرے قاریوں نے وقال لفتیتہ پڑھا، یعنی جمع قلت پڑھا اس کو، یعنی تا کے ساتھ بغیر الف کے جمع قلت کے وزن پر پڑھا ہے۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، ان میں سے ایک وزن ہے فعلتن، فعلتن کے وزن پر ہے فتیتن۔ تو بعض دوسرے قراء نے وقال لفتیتہ جعلوا اس طرح پڑھا۔ اس میں الصبیان والصبیہ کی طرح دونوں لغتیں ہیں۔ فتیان فتح کی جمع آتی ہے، فتن کی جمع فتیان اور فتیتن، جیسے صبیین کی جمع صبیان اور صبیتن آتی ہے۔ بضاعتہم سے مراد درہم ہے، جو درہم دے کر انہوں نے اناج غلہ خریدا تھا، وہ درہم دوبارہ ان کے سامان میں چھپا کر رکھ دیے گئے۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ سمن چمڑا تھا، بعض لوگوں نے کہا درہم تھے، بعض لوگوں نے کہا جانور کا چمڑا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ گوگل کے ستو کے 8 بوریاں تھی، اچھا وہ کچھ تھیلیاں تھیں، ستو کے 8 بوریاں یعنی 8 تھیلے ستو دے کر انہوں نے اس کے عوض اناج غلہ خریدا۔ امام بغوی فرماتے ہیں پہلا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی درہم دے کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خریدا۔ رحال سے مراد ان کی خورجیاں تھی، یعنی ان کے کجاوے یا تھیلیاں جو بھی ہیں وہ تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 299۔ شاید وہ لوٹانے کا حق پہچان لے اور دونوں بدلوں کو لوٹانے کی تکریم کے حق کو پہچان لے، یعنی ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ان کو سامان بھی دیا، اشیاء خرد و نوش بھی عطا کی، اور ان کی قیمت، ان کی ثمن بھی ان کو آپ نے واپس کر دیا، تاکہ وہ اس احسان کو یاد رکھ کر دوبارہ پھر مصر کی طرف واپس آئیں جب وہ مصر کی طرف واپس لوٹیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان اور نیکی اور ان کی عزت کی خاطر ان کے پیسے لوٹا دیے تھے، تاکہ دوبارہ آنے کی انہیں زیادہ ترغیب ملے۔ یہ احسان، یہ سلوک دے کر وہ پھر دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ ہمارے ہاں اپنی عزت، اپنا اکرام پہچان لے۔ بعض فرماتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ باپ اور بھائیوں سے ان کی حاجت کے باوجود ان سے قیمت وصول کرنا باعث ملامت اور اخلاق عالیہ کے خلاف ہے، تو آپ نے ان کی رقم واپس کر دی، اور پھر مہربانی کرتے ہوئے اس طرح واپس کی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ کل بھی کہتے ہیں اس خوف سے واپس کی کہ والد صاحب کے پاس مزید دراہم نہ ہوں گے جو یہ دوبارہ لے کر آئیں گے، یعنی اس ڈر سے آپ نے ان کے دراہم ان کو واپس کر دیے کہ اگر ان کے پاس مزید درہم نہ ہوں تو ظاہر بات ہے یہ پھر دوبارہ مصر کو نہیں آئیں گے۔ بعض فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی دیانت انہیں پیسے لوٹانے پر برانگیختہ کرنے کی غلطی کو دور کرنے کے لیے، اور وہ اس کو اپنے پاس رکھنا حلال نہ سمجھیں گے اور واپس رقم پہنچانے ضرور آئیں گے۔ یعنی آپ کے ان کے دراہم واپس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے ہے، ایک پیغمبر کی اولاد ہے، یہ لوگ کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ جب ثمن ان کی قیمت اپنے پاس پائیں گے وہ لوگ درہم کو، تو ضرور اس امانت کو واپس لوٹانے کی خاطر ہی صحیح کم از کم مصر کو ضرور آئیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ آیت نمبر 63 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون۔ پھر جب وہ واپس لوٹے اپنے والد کے پاس تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پدر بزرگوار، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ،
سو ازراہ نوازش، ازراہ مہربانی بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو، تاکہ ہم غلہ لا سکیں، اور ہم یقیناً ان کی نگہبانی کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کو بحفاظت تمام آپ کے حوالے کریں گے۔ جب مصر واپس آئے تو کہنے لگے ہم تو ایک سخی اور فیاض شخص کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے ہم پر نہایت کرم نوازی کی ہے، اگر وہ حضرت آل یعقوب سے ہوتے تو ہم پر ایسی عنایت نہ کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جب تم بادشاہ مصر کے پاس جانا تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے والد تم پر رحمت بھیجتے ہیں، تم کو سلام کہتے ہیں، اور تم نے جو ہم پر شفقت فرمائی ہے، تم نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، اس کی وجہ سے تم ہی دعائیں دیتے ہیں، دعاؤں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا شمعون کہاں ہے؟ 10 میں سے ایک غائب تھے، موجود ان کے ساتھ نہیں تھے، تو آپ نے پوچھا کہ شمعون کہاں ہے؟ کہنے لگے ہم تو انہی بادشاہ کے پاس رہن رکھائے ہیں، بنیامین کو جب تک ہم نہیں لے جائیں گے ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے۔ پھر پورا قصہ انہوں نے بیان کیا، تو آپ نے ان سے فرمایا تم نے انہیں بتایا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور کہا تم جاسوس ہو، کیونکہ ہم نے عبرانی زبان میں گفتگو کی تھی۔ پھر انہوں نے وضاحت سے قصہ سنایا، کہنے لگے ابا حضور اگر ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے گئے تو وہ بادشاہ ہمیں غلہ نہیں دے گا۔ یہ حضرت حسن کا قول ہے۔ بعض فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر آدمی کے نام ایک اونٹ دیا، اور بنیامین کے غلے کو ہم سے روک لیا گیا ہے۔ کیل سے مراد طعام غلہ ہے، یعنی اناج، اشیاء خورد و نوش ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 300۔ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو روانہ کیجئے، بھیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں۔ نقتل کو حمزہ اور کسائی نے یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا يَقْتَلْ غائب کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی وہ بنیامین ہمارے ساتھ غلہ لائیں گے، ہم نہیں، بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے، وہ اپنا غلہ اپنا اناج لائیں گے۔ اور دوسرے قاریوں نے نقتل جمع متکلم کا صیغہ نون کے ساتھ پڑھا ہے، جو مشہور قرات ہے فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ، یعنی ہم وہ کھانا لائیں اور وہ مانع، وہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ان کے لیے اناج غلہ لے آئیں گے، ہم ان کو ہر تکلیف و مکروہ چیز سے بچائیں گے، حتی الامکان ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ آیت نمبر 64 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ آپ نے جواباً فرمایا، ان کے جواب میں فرمایا کیا میں اعتماد کروں تم پر ان کے بارے میں بجز اس کے جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر ان کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کر کے ان کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور زیادہ مہربان ہے، تمام مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اخیہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کما امنتکم علی اخیہ، یعنی میں کیسے اس پر اعتماد کر لوں جبکہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ ہم ضرور بضرور ان کی حفاظت کریں گے، اور ظاہر ہے تم جانتے ہو پھر جو تم نے ان کے ساتھ کیا وہ تو تم ہی معلوم ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ اصل میں خیر منکم ومن کل احد ہے، اس میں تفضیل ہے، یہ من سے اس کا استعمال ہوا ہے کہ اللہ تم سے اور ہر ایک سے بہت بہتر ہے، یعنی اللہ تم سے اور ہر ایک سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کی حفاظت سب سے بہتر ہے۔ پس میں اسی پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہوں، یعنی حوالے کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کی حفاظت فرما کر مجھ پر رحم فرمائے گا اور مجھ پر وہ دو مصیبتوں کو جمع نہ فرمائے گا۔ حافظاً کو نصب تمیز ہونے کی وجہ سے ہے، اکثر قراء نے مصدر کے لفظ کے ساتھ پڑھا ہے فاللہ خیر حافظاً، یہ اصل قرات ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ اکثر قاریوں نے مصدر کے لفظ سے پڑھا ہے حافظاً کو حفظاً، فاللہ خیر حفظاً، حفاظت کے اعتبار سے اللہ سب سے بہتر ہے۔ حفظ، حمزہ اور کسائی نے اس میں فاعل کے وزن پر حافظاً پڑھا ہے۔ اس صورت میں حال اور تمیز دونوں کا احتمال رکھتا ہے، یہ اللہ بہتر ہے اس حال میں کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے، یا اللہ سب سے بہترین محافظ ہے، جیسے عربوں کا قول ہے للہ درہ فارساً، یعنی شہسوار کے کیا کہنے۔ یہ تھی آیت نمبر 65 کی تفسیر، 64 کی تفسیر آیت نمبر 65 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال، ان کی قیمت جو معاوضہ دے کر انہوں نے اناج غلہ خریدا تھا، وہ مال ان کا انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ترغیب دینے کے لیے کہنے لگے، جب وہ اپنی قیمت دراہم دیکھے اپنے سامان میں تو اپنے والد سے کہنے لگے، اے ہمارے پدر محترم، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہماری طرف، یعنی ہم کو مال بھی واپس مل گیا اور اشیاء خرد و نوش بھی ہم کو مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اناج اور غلہ مفت میں ملا، اور اگر بنیامین ساتھ گئے تو ہم رسد لائیں گے، اشیاء خرد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، غلہ اناج لائیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے، اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، یعنی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے تو غلہ بھی آئے گا اور ہم سب ان کی حفاظت بھی کریں گے اور ہم زیادہ لیں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، 10 بھائی گئے تھے تو 10 اونٹ غلہ ملا، اب بنیامین چلیں گے تو اور 1 اونٹ غلہ اضافہ ملے گا، 1 اونٹ کا بوجھ ہم زیادہ لیں گے، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے، یعنی اب سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا کا فاعل یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا ساز و سامان کھولا، وہ پوٹلیاں کھولی، متاعہم سے مراد ان کا سامان ہے جو مصر سے اٹھا کر لائے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب انہوں نے غلہ اور اس کی قیمت دونوں کو موجود پایا تو کہنے لگے، قیمت بھی واپس مل گئی اور غلہ بھی آ گیا، ہم اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خوب تکریم کی، بادشاہ وقت نے ہماری خوب خاطر تواضع کی، بہتر رہائش دی، ہم کو اچھا ٹھکانہ دیا آرام کرنے کے لیے، ہمیں غلہ فروخت کیا اور پھر قیمت بھی ہمیں واپس لوٹا دی۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب ما کو استفہامیہ بنایا جائے، ما نبغی ہذہ بضاعتنا۔ اچھا، قالوا یا ابانا ما نبغی، ما کو استفہامیہ معنی کی صورت میں یہ ہوگی کہ پھر اس کے علاوہ ہم کو اور کیا چاہیے، یا یہ ما نافیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے بعد کوئی احسان طلب نہیں کرتے، یا ما بمعنی ایو شیئن ہے، یعنی ہم کلام کے ذریعے ان کے احسان کی کون سی چیز طلب کریں، یا یہ معنی کہ ہم بعد میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، ہم جو بول رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک اور درست ہے، یہ کوئی حد سے تجاوز والی بات نہیں ہے، ہم نے جو کیا ہے اس میں اضافہ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری صداقت سچائی پر دلیل آپ خود دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ ہم تم سے مزید ثمن کا مطالبہ نہیں کرتے، مزید قیمت نہیں چاہتے، اور ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ مستقل کلام ہے جو ما نبغی کے قول کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ ہماری جمع پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی، سامان، مطلب یہ ہوا کہ سامان ہم کو مفت میں دیا گیا۔ یہ محذوف کلام پر معطوف ہے، اگر ما استفہامیہ ہو، ما نبغی میں ما اگر استفہامیہ ہو تو یہ محذوف کلام پر اس کا عطف ہے چھپے ہوئے کلام پر، یعنی ہمیں قیمت واپس کر دی گئی ہے، بس ہم اس کے ذریعے سواریاں حاصل کریں گے اور بادشاہ کی طرف دوبارہ لوٹیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لائیں گے، یعنی غلہ اناج لائیں گے۔ کہا جاتا ہے مارا اہلہ یمیر میرن، جب کوئی شخص دوسرے شہر سے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے لیے اناج لائے، غلہ لائے۔ اسی طرح امتارا یمتارو امتیارن، باب افتعال سے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے اور اس کے یہی معنی آتے ہیں، یعنی ایک دوسرے شہر سے اپنے اہل و عیال کے لیے اشیاء خرد و نوش لانا۔ یہ بھی ممکن ہے، احتمال ہے کہ یہ جملہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر ما نبغی پر معطوف ہوا، اگر ما نافیہ ہو۔ ما نبغی میں ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما نافیہ ہونے کی صورت میں یہ ہوگا اور اس کا مفہوم یہ ہوگا، یعنی ہم اپنی بات کا مطالبہ نہیں کرتے اور ہم کھانا یعنی اناج غلہ لاتے ہیں، آنے جانے میں ہر خطرے سے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ونحفظ اخانا، آنے جانے میں، آمد و رفت میں، سفر کے دوران اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ونزداد کیل بعیر، اور 1 اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ بنیامین ساتھ چلیں گے تو 1 اونٹ غلہ اور مزید اضافہ ملے گا، جو ان کی وجہ سے ہمیں ملے گا، کیونکہ شاہ مصر قافلے کے افراد کی تعداد کے برابر اونٹوں کا بوجھ دیتے ہیں، یعنی قافلے کے افراد کی تعداد کے برابر وہ اونٹوں پر سامان رسد، اناج غلہ لاد کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت کم ہے ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ یا یہ معنی کہ بادشاہ پر اپنی سخاوت کی وجہ سے 1 اونٹ کا اضافی بوجھ دینا آسان ہے، بادشاہ سخی داتا ہے، بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے تو اور 1 اونٹ غلہ ملے گا، اور یہ بادشاہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان معمولی بات ہے۔ یہ تھی آیت نمبر
65 کی تفسیر آیت نمبر 66 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ آپ نے کہا، حضرت یعقوب نے، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا انہیں تمہارے ساتھ یہاں تک کہ کرو تم میرے ساتھ وعدہ جو پختہ کیا گیا ہو اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے آؤ گے۔ پہلے اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ تم بنیامین کو ضرور واپس لے آؤ گے میرے پاس، انہیں مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے، مگر یہ کہ تم خود سا پورے پھنس جاؤ وہاں۔ اس صورت میں یہ استثناء ہے۔ پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، یعنی جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے وعدہ کیا اور عہد لیا کہ وہ ضرور بضرور بنیامین کو واپس لائیں گے والد صاحب کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، ہماری گفتگو پر اللہ گواہ ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میں انہیں تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا، کیونکہ پہلے میں تمہارے کرتوت دیکھ چکا ہوں کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، ان کو بھی لے جا کر تم نے مجھ سے جدا کر دیا۔ حتیٰ تو اتونی کو ابن کثیر نے وصلاً اور وقفاً یا کہ اس بات کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر نے حتیٰ تو اتونی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون کے بعد یا ہے تو اتونی، اور وہاں وقف کرنے کی صورت میں بھی حتیٰ تو اتونی یا کہ اس کو ثابت کر کے پڑھا ہے، اور ابو عمرو نے صرف وصلاً یا کو ثابت رکھا ہے، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں یا کے ساتھ پڑھا ہے۔ حتیٰ تو اتونی رکنے کی صورت میں انہوں نے بھی تو اتونی پڑھا، اور باقی قاریوں نے دونوں حالتوں میں یا کو حذف کیا ہے۔ باقی قاریوں نے دونوں حالتوں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی وقف کرنے کی صورت میں بھی حتیٰ تو اتونی خالی نون کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی تم مجھے دو پختہ وعدہ، یعنی تم مجھ سے عہد کرو جو اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ مؤکد ہو، اللہ کی قسم کھا کر اس کو اور پختہ کرو یا اس پر اللہ کی شہادت ہو تو میں اعتماد کر لوں گا۔ لتأتوننی بہ، یہ جواب قسم ہے کہ تم ضرور بضرور انہیں میرے پاس لاؤ گے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ حتیٰ کہ تم قسم اٹھاؤ، قسم کھاؤ کہ تم انہیں واپس لے آؤ گے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے الا ان یحاط بکم، اس کا معنی ہے مگر تم ہلاک ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی ایسی گردش آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے، ناگہانی آفت آ جائے جس میں تم سب مبتلا ہو جاؤ تو پھر یہ صورت الگ ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر بات ہے تم بنیامین کو میرے پاس واپس نہیں لا سکتے۔ قتادہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے حتیٰ کہ تم مغلوب ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی دوسرے غالب آ جائیں، تم مغلوب ہو جاؤ حتیٰ کہ تمہیں ان کے لوٹانے کی طاقت نہ رہے۔ یہ استثناء مفرغ ہے، یہ ایک نحوی بحث ہے، یہ عام الاحوال سے، یعنی عام حالات سے ہٹ کر ہر صورت میں تم کو بنیامین کو میرے حوالے کرنا ہے واپس لا کر، مگر اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت مصیبت آ جائے جس میں تم سب مغلوب ہو جاؤ اور ان کو واپس لوٹانے کی طاقت اگر نہ رہے تو یہ ایک الگ صورت حال ہے، یعنی تم انہیں ہر حال میں لے آؤ گے مگر احاطے کی حالت میں نہیں، یعنی جس حالت میں تم خود مغلوب ہو جاؤ، تمہارے بس میں نہ رہے تو ایک الگ صورت ہے۔ یا یہ اعم العلل سے حال ہے، جبکہ لتأتوننی بہ نفی کی تعویل میں ہو، یعنی تم کسی چیز کی وجہ سے ان کے واپس لانے سے نہ رکو گے، ہر صورت میں تم انہیں واپس لے آؤ گے مگر تمہارا احاطہ ہو جائے، تمہارا گھیراؤ کیا جائے۔ جیسے یہ ہے اقسمت باللہ الا فعلت، یعنی میں طلب نہیں کرتا تمہارا فعل، یعنی جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا، عہد و پیمان کیے، والد سے عہد کیا، بعض فرماتے ہیں انہوں نے باللہ ربی محمد کہہ کر قسم اٹھائی۔ حضرت یعقوب کے فرزندوں نے باللہ ربی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ کی قسم جب انہوں نے کھائی، یہ کہہ کر قسم اٹھائی اس جملے کے ساتھ اور اپنی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بنیامین کو بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہم وعدہ لے اور دے رہے ہیں، آپس میں جو عہد و پیمان کر رہے ہیں اور بنیامین کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ محافظ ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، بعض فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تم نے مجھ پر توکل کیا ہے اس لیے میں دونوں بیٹوں کو تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ یہ تھی آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 67 پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔